زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا سانپ اپنا کام کر کے نکل چکا تھا۔ عام معلومات کے مطابق سانپ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا زہریلا ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خوف و حرص کی دنیا میں تہلکہ مچاتی، دل و دماغ سے محو نہ ہونے والی شہکار کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان بھی بہت عجیب شے ہے، اپنے علم پر اتنا نازا رہتا ہے مگر حقیقت میں اسے آنے والے کل تک کا علم نہیں ہوتا۔ لاج کی پیشانی پر آئے بال اس نے نہایت آرام سے پیچھے ہٹائے اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ بازوؤں کو ساکت کیے اس کا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر دوبارہ لاج کی طرف دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں جھپکنے سے آتی تھی، زندگی ان آنکھوں میں نہ پیدا تھی۔ پل بھر لاج کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ نگت ماسی ناشتہ لے آؤ، اور رات بھی کچھ کھائے پیے بغیر سو گئی تھی۔ کھانے کا تو پتہ نہیں مگر پینے کا سفید جھوٹ مت بولو۔ ازبیل کرسی گھسیٹ کر جمائی لیتے ہوئے آ بیٹھی۔ بس کرو میری اصل کی دشمن، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ماما دیکھیں اس کو۔ لاج تن کر بولی، صبح صبح بحث مت کرو تم دونوں۔ ماما نے ان دونوں کو گھر کا اور ساتھ ہی اورنج جوس کے 2 گلاس بھر کر ان کے سامنے رکھے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ازبیل ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھی اور تیزی سے اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لاج نے کندھے اچکا کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ ماما اس کے لیے سلائس پر جام لگانے لگی۔ ابھی سلائس پلیٹ میں رکھا ہی تھا کہ کسی نے ڈائننگ ٹیبل کے عین بیچ میں گلاس پٹکا۔ سب کی نظریں دودھ کے خالی اس گلاس پر تھی جسے ازبیل نے لا کر ٹیبل پر پٹکا تھا۔ لاج بیٹا اگر پی لیا تھا تو اس میں جھوٹ بول کر ازبیل کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں تم دونوں بہنوں کا کیا بنے گا۔ غلطی ہو گئی میرے سے جو ایک ہی گھر میں منگنی کرتی تم دونوں کی۔ پتہ نہیں مسز صدیقی کا کیا حال ہوگا۔ ماما نے اخبار پڑھتے ہوئے گلاسز کے شیشے میں سے انہیں گورا۔ سبھی خاموشی سے دوبارہ ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئے مگر آملیٹ توڑتے لاج کے ہاتھ بالکل بے جان تھے اور اس کی سوالیہ نظریں گلاس پر جمی تھی۔ عموماً منہ سے گلاس لگا کر پیا جائے تو سارا دودھ ایک سائڈ پر آتا ہے اور اسی ایک سائڈ پر نشان بھی بنتا ہے، مگر یہ دودھ تو جیسے درمیان سے پیا گیا تھا۔ گلاس بالکل ایسے خالی تھا جیسے بارش نہ آنے کے سبب گاؤں کا حوض آہستہ آہستہ نیچے اترتا جاتا ہے۔ دودھ پیا کس نے تھا اور کس انداز میں پیا تھا وہ سوچوں میں محو تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ تیز گرمی کی شدت تار کول کی سڑک کو ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ سڑک کی گرمی جوتوں کی رکاوٹ کو پار کرتی ہوئی اس کے پیروں تک پہنچ رہی تھی۔ آسمان سے آگ برساتا سورج اس کے دماغ کا کام تمام کر رہا تھا۔ اب تو اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ سڑک کنارے لگے پیڑ کے سائے میں سانس لینے کو رکی۔ شولڈر بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ اتنے میں اس کے موبائل کی بیل بجی۔ ازبیل کا میسج تھا۔ اس کے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ پانی پی کر اس نے جوابی پیغام ٹائپ کرنا شروع کیا۔ کالج بس چھوٹ گئی تھی آج۔ بڑی گرمی میں دوسری بس کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پیدل چل پڑی۔ راستے میں ہوں، بس آنے والی ہوں۔ میسج ٹائپ کر کے اس نے موبائل واپس شولڈر بیگ میں رکھا اور درخت سے ٹیک لگا کر سستانے کی غرض سے آنکھیں موند لی۔ جون کی گرمی میں پیدل چلنے کی وجہ سے اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد اس نے جو ہی اٹھ کر چلنا چاہا تو دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کالے رنگ کا ایک خوفناک ناگ اس کے دونوں پیروں کے گرد بل دے کر انہیں اپنے سکنجے میں کسے بیٹھا تھا۔ بکلاہٹ میں اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر واپس زمین پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے سانپ نے اپنا دائرہ پھیلانا شروع کیا۔ اب وہ اس کے پیروں کو کراس کرتا ہوا پنڈلیوں تک آ رہا تھا۔ لاج کے منہ سے گٹی گٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ اسی وقت موسم نے اپنا رخ بدلا۔ تیز دھوپ کی جگہ ہلکی بدلی نے لے لی مگر اتنا خوشگوار موسم اس کے لیے موت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ سانپ اپنا گھیرا وسیع کرتا ہوا اب اس کی گردن تک آن پہنچا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی، زبان بھی دوہری ہو کر اپنا دہانہ چھوڑ رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی دیکھتا تو وہ لاج کو ایک ناگن ہی سمجھتا کیونکہ سانپ نے اسے پیر سے لے کر گردن تک اپنے سیاہ وجود کے گھیرے میں لپیٹ رکھا تھا۔
صرف اس کا چہرہ باہر تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے موت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی زندگی کے گزارے سارے پل کسی فلم کی طرح ایک ایک کر کے اس کی ابلتی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اس کی دوہری ہوتی سانسیں دم توڑنے لگی۔ جب اچانک ہی کسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، اس نے آنکھیں کھولی تو ازبیل دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے پاس آخری راستہ یہی تھپڑ تھا تمہیں جگانے کا، بہت جھنجھوڑا مگر تم ہوش میں آ ہی نہیں رہی تھی، تو یعنی وہ سب خواب تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی سانس ابھی بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ جی میڈم، کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا، ورنہ بغیر خواب کے تو سوتے میں یوں کوئی پاگل ہی ڈر سکتا ہے۔ ازبیل اب جا کر واپس اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی معمولی نوک جھونک کی طرح ان میں بھی پیار بھری لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ لاج بیڈ پر نیند دراز سی ہو کر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ ابھی اس میں پہلا گھونٹ بھرا تھا کہ نیچے سے دل خراش چیخ کی آواز آئی۔ ان کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ یہ تو نگت ماسی کی چیخ ہے، خدا خیر کرے۔ ازبیل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا نیچے کی سمت دوڑ پڑی۔ لاج بھی اس کی تلقید میں گلاس رکھتے سیدھے نیچے بھاگی۔ نیچے ماما بھی نائٹ گون میں ملبوس حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ نگت ماسی کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھی اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کچن میں ماسی میری گرین ٹی بنانے گئی تو وہاں اچانک ایک عجیب و غریب سانپ نکل آیا۔ بہت مشکل سے ماسی بھاگی وہاں سے۔ اب اشرف مالی نے ڈھونڈا تو نہ جانے کہاں بھاگ گیا وہ سانپ۔ ازبیر اور لاج کو ماما نے حقیقت سے آگاہ کیا۔ سانپ لاج کی بری آنکھوں میں وحشت کے سائے ابھرنے لگے اور اسے اپنا ابھی چند سیکنڈ دیکھا جانے والا خواب یاد آنے لگا۔ بی بی جی، ہر طرف دیکھ لیا ہے، سانپ کہیں نہیں ہے، شاید لون میں کہیں چھپ گیا ہو۔ اب رات میں ان مصنوعی روشنیوں سے تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ اشرف مالی لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا تھامے اندر داخل ہوا۔ این اسی لمحے لانچ میں موجود صوفے کے نیچے سے تیز پھنکار کی آواز آئی۔ سب نے بجلی کی تیزی سے اس سمت دیکھا، مگر اشرف مالی نے کچھ زیادہ ہی تیزی دکھائی اور صوفے کے نیچے جھک کر سانپ پر وہی حملہ کرنے لگا۔ لاج اور ازبیل اوپر بھاگو، ماما نے آستہ سے کہا اور سیڑھیوں کی سمت بڑھی۔ ازبیل بھی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ سانپ حملے سے بکھلا کر اب صوفے کے نیچے سے باہر آ چکا تھا۔ نگت ماسی تو سب سے پہلے سیڑھیاں عبور کر کے اوپری منزل پر پہنچ بھی گئی تھی۔ سب سے آخر میں لاج تھی۔ اس نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مڑ کر واپس سانپ کو دیکھا کہ کہیں اس کے آس پاس تو نہیں پہنچ گیا۔ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ اسے جہاں سے خوف آتا ہے وہ اسی سمت میں بار بار دیکھتا ہے، اپنا دھیان وہ خوف والی سمت سے ہرگز نہیں ہٹا سکتا۔ لاج کا بھی یہی حال تھا۔ بچپن میں سیانوں سے سنا تھا کہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، آدمی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ لاج کو بھی مڑ کر دیکھنا کافی مہنگا پڑ گیا۔ ازبیل، ماما اور نگت ماسی کی لاکھ آوازوں اور پکارنے کے باوجود وہ اپنا قدم دوسری سیڑھی پر نہ رکھ سکی اور وہیں جامد ہو کر رہ گئی۔ یہ بے انتہا لمبا سانپ عین اس کے خواب والے سانپ جیسا تھا۔ وہ یہی سانپ تو تھا جس نے خواب میں اس کے وجود کے گرد گھیرا کر کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ اوپر جائیے۔ سانپ پہ لکڑی کے ڈنڈے سے ناکام وار کرتے ہوئے اشرف نے لاج کو اوپر جانے کا کہا، کیونکہ اپنی جان بچاتا ہوا سانپ کبھی بھی کسی کو ڈس سکتا ہے۔ لاج کی طرف دیکھنے کی یہی پل بھر کی بھول اشرف سے ہوئی تھی اور آن کی آن میں سانپ یہ جا وہ جا۔ بعد میں گھنٹوں اشرف اسے ڈھونڈتا رہا لیکن ناکام رہا۔ یہ رات ان سب نے جا کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے شہر کے سب سے ماہر سپیروں کو فون کر دیے کہ اتنا خطرناک سانپ ابھی بھی گھر کے کسی کونے میں چھپا ہو سکتا تھا، اسی لیے ماما اس گھر میں سانپ کی عدم موجودگی کے لیے ماہر سپیروں کی تصدیق چاہتی تھی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب چند ماہر ترین سپیرے ان کے گھر موجود تھے۔ ان کے حلیوں سے ہی وہ کافی غیر معمولی لگ رہے تھے، جیسے ناکامی نے کبھی ان کا منہ نہ دیکھا ہو۔ میرا نام رام پال ہے بی بی، میں دستانے کے بغیر جپٹ کر سانپ کی گردن دبوچ لیتا ہوں۔ زہریلے سے زہریلا سانپ کبوتر کی طرح میری آہنی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ رام پال نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر دکھائی۔
مجھے بابا گدڑ سنگھی کے نام سے جانتے ہیں سب لوگ۔ یہ میرا تھیلا ہے۔ اس نے پیراشوٹ کی طرح ایک تھیلا ان سب کے سامنے کیا۔ اس کے اندر پلاسٹک لگا ہوا ہے۔ سانپ چاہے بھی تو اپنا زہر نہیں پھیلا سکتا اور اس تھیلے میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ بابا گدڑ سنگھی نے اپنی زرد آنکھوں میں وحشت لاتے ہوئے کہا۔ باقی 2-3 سپیروں نے بھی اپنے اپنے تعارف کروائے۔ کسی طور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگر سانپ اس گھر میں موجود ہے تو بچ کر جا پائے گا۔ سانپ پکڑنے کے لیے ہمیں ظہر کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ میرے دوسرے سپیرے بھائی جانتے ہیں کہ شدید دھوپ میں سانپوں کی حس کام نہیں کرتی۔ ان کی حس کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ دھوپ کی شدت برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمیں اسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایک نو عمر سپیرا تھا، ضرور خاندانی سپیرا ہوگا اور اپنے بڑوں سے یہ علم سیکھا ہوگا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ آپ کے گھر میں کہیں کوئی ایسا گڑھا تو نہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہو، کیونکہ ایسی جگہ سے سانپ کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بابا گدڑ سنگھی کے پوچھنے پر ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کی اذانیں فضا میں بلند ہونے لگی۔ تمام سپیروں نے اپنا ساز و سامان سنبھال لیا اور پورے گھر میں پھیل گئے۔ اذانوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی بین کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ایک خوف کا سما بندھ چکا تھا۔ لاج کو کلر سے چینل پر دیکھا گیا ناگن ڈرامہ یاد آنے لگا۔ کچھ ایسا ہی سین تھا ادھر بھی۔ سنو، کہیں اب ایسا تو نہیں کہ ناگن اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی؟ یوں تو سب کو پتا چل جائے گا کہ گھر کی بہو ناگن ہے۔ ازبیل کا ڈر سپیروں کی موجودگی میں بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جیسے مرغی کے پروں میں چھپ کر اپنی ننھی گردن باہر نکال کر چوزا دور بیٹھی بلی کو اپنی ننھی آنکھوں سے بغیر کسی خوف کے تکتا رہتا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں مرغی اسے بچا لے گی۔ بالکل ایسے ہی ازبیل کو یقین تھا کہ اتنے ماہر سپیروں کے ہوتے ہوئے سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیچڑ سے گندے ہوئے بالوں والے رام پال نے اپنے سر پر دہاڑی دار کپڑے کی پگڑی پہن رکھی تھی اور گلے میں سپیروں کی مخصوص مالائیں جھول رہی تھی۔ اس کے کندھے پر لٹکتی جولی میں لازمن سانپوں کی پٹاریاں ہوں گی۔ فضا میں بین کی دھن رقص کر رہی تھی۔ سب کی نظریں متلاشی تھی۔ بین کی سحر انگیز دھن تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بالآخر انہیں وہ نظر آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ سانپ اب مقابلے کے لیے عین تیار تھا۔ اپنا چوڑا سا پھن پھلائے ننھی ننھی آنکھوں سے وہ باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ سانپ کے نظر آتے ہی بین کی آوازوں میں تیزی آ گئی۔ تمام سپیروں کے گال کسی غبارے کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ وہ بین کو آواز کی لے پر گما رہے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر سانپ مکمل ہوش و حواس میں کھڑا تھا۔ بین بچاتے ہوئے سپیروں کی آنکھوں میں اب سوال جنم لے رہے تھے کہ آخر یہ سانپ مست ہو کر قابو کیوں نہیں آ رہا۔ ریلنگ پر ہاتھ سختی سے جمائے کھڑی لاج کی آنکھوں میں اب حیرت کے سائے ابھر آئے تھے۔ یہ سانپ ہو بہو اس کے خواب میں آنے والے سانپ جیسا تھا۔ وہ حد سے زیادہ حیرت میں گم تھی۔ بین بچانے کی کوشش بے سود جا رہی تھی، کیونکہ نہ تو سانپ جھوم رہا تھا اور نہ کسی طرح ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر رام پال نامی سپیرا آگے بڑھنے لگا۔ وہ بین بچاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے قدموں کو سانپ کی جانب بڑھائے جا رہا تھا۔ اب اس کے اور سانپ کے بیچ کچھ ہی انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا جب رام پال نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو قابو کرنا چاہا، مگر عین اسی لمحے سانپ کا چوڑا پھن تیزی سے حرکت میں آ کر جھکا اور رام پال کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا زہر چھوڑ دیا۔ بین رام پال کے ہاتھوں سے گر گیا اور وہ بے سود ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بین کی آوازیں اب تھم گئی تھی، کیونکہ باقی سپیرے بھی بین چھوڑ کر رام پال کو سنبھالنے میں لگ گئے تھے۔ ازبیل، نگت، ماسی اور ماما بھی تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ سانپ گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکا تھا، جیسے کسی نے منتر پڑھ کر اسے اڑن چھو کر دیا ہو۔ لاج بھی آخری سیڑھی سے اتر کر اب رام پال کے پاس آ گئی تھی۔ رام پال کی آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی تھی۔ اتنا زہریلا سانپ 9 عمر سپیرا جیسے کچھ جانچ سا گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے رام پال کا ہاتھ پگھلنے لگا، جیسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو۔ تمام سپیروں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ رام پال کا ہاتھ تیزی سے گل رہا تھا۔
اس کے ہاتھ کی جلد پگھل پگھل کر ہڈی سے نیچے گر رہی تھی۔ سنگ چور وحشت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ رام پال نے ٹوٹے ٹوٹے فکرے ادا کیے اور اس کی گردن ایک سمت کو لڑک گئی۔ لاج اور ازبیل ایک دم چیخنے لگی۔ رام پال کی لاش لگ بھی تو اتنی خوفناک رہی تھی، سارا جسم صحیح سلامت مگر ہاتھ پگھل چکا تھا۔ سپیرے اب اس کے بے جان وجود کو اٹھا رہے تھے اور فرش پر پگھلی ہوئی اس کی جلد کسی پگھلی ہوئی موم بتی کی طرح لگ رہی تھی۔ اب اس گھر میں پہلے سے بڑھ کر خوف کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ جانے والے سپیروں نے مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ماما کے بار بار پوچھنے کے باوجود کسی سپیرے نے بھی لفظ سنگ چور کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کی تھی۔ ماما بھی تھک ہار کر اب بیٹھ گئی اور یہ گمان کر لیا تھا کہ شاید سپیرے رام پال کی جان لینے کے بعد سانپ ادھر کا رخ نہ کرے، مگر پھر بھی اس گھر میں خوف کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی کسی کمرے میں ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے وقت کی دھول نے اس پر اسرار واقعے پر گرد جما دی اور دھیرے دھیرے یہ واقعہ سب کے ذہنوں سے مٹتا چلا گیا اور سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کے اس سمے بھی ماحول پر دن کے اجالے چمک رہے تھے۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہرے پیلے سبز اور اورنج کلر کے دیدہ زیب کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں یہاں سے وہاں تتلیوں کی طرح پھر رہی تھی۔ ایک کونے میں ڈھولک کی تھاپ پر رقص جاری تھا۔ بال کھاتی اونچی سیڑھیوں کی ریلنگ لال تازہ گلاب کی لڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ ایک معطر قسم کی خوشبو دل و دماغ کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر دوسری منزل پر اس کمرے کے داخلی دروازے کی تو پھولوں سے کچھ زیادہ ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کمرہ جتنا باہر سے خوبصورت لگ رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوابناک معلوم ہو رہا تھا۔ پورا فرش موتیے کے پھولوں سے ڈکا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر پھولوں کی وسمی لڑیوں کے باری پردے لگائے گئے تھے۔ سنگار میز کی سجاوٹ کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ اس کی ساری لکڑی سرخ شفون کے بریک کپڑے اور سفید پھولوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ صرف شیشہ نظر آ رہا تھا جس میں سامنے صوفے پر دو پریوں جیسی معصوم سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، پھولوں کے زیورات پہنے اور ہاتھوں پر تازہ مہندی لگائے۔ وہ بالکل موم کی بنی ہوئی کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ لاج تمہیں ممانی بلا رہی ہیں نیچے لان میں۔ دروازہ کھلنے پر سفید شلوار قمیص میں ملبوس اس کا پھوپھی زاد فرحان بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اندر آتے ہی سجی سمری لاج اور ازبیل کے پاس آدم تھا۔ کیا مطلب ازبیل نیچے نہیں جائے گی؟ پیلے بریک گھونگھٹ میں سے لاج نے اپنی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ نہیں، انہیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہمانوں کی وجہ سے اوپر نہیں آ سکتی۔ مجھے بولا تھا کہ پہلے لاج کو بلا لاؤ، پھر ازبیل کو لڑکیاں لے آئیں گی۔ فرحان سنگار میز کے سامنے اپنے بال درست کرتا ہوا بولا، لاج تم جاؤ، ماما کو کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ یوں کبھی نہ بلاتی۔ ازبیل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ دلہن کا فطری نروس پن آج اس پہ چھایا ہوا تھا۔ لاج نے اپنا لہنگا سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی وہ جو ہی کمرے سے باہر آئی تو ایک دم فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ادھر سے نہیں میڈم، ادھر پیچھے کے راستے سے چلتے ہیں، یہاں بہت ہجوم ہے۔ ساری خواتین نے تمہیں اسٹیج پر جانے سے قبل ہی دیکھ لیا تو تجسس ختم ہو جائے گا۔ فرحان سینے پر ہاتھ باندھے اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔